اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفقر و فخری از فراز مجوکا. روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعرات 28 مارچ 2024. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ میری مثال تو دنیا میں ایسی ہے کہ کوئی سوار چلتے چلتے ذرا سی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں ٹھہر گیا، پھر تھوڑی دیر بعد چل پڑا اور اس سائے کو چھوڑ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس زمین و آسمان میں کار فرما ہے. انسان جس قدر بھی اس پر غور کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کی الوہیت کے آگے سر بسجود ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام راہیں سمجھا دی، اس کا نفع و نقصان واضح کر دیا، اپنے پاک انبیاء کے ذریعے دنیا اور آخرت کے حالات کے بارے میں آگاہی بھی دے دی، اور پھر بتایا کہ ان پاک وجودوں کی پیروی کرو تو تم فلاح کو پا جاؤ گے. دنیا کے موجودہ حالات اور دنیا کے آپس میں گہرے ہمہ وقت روابط نے ایک نئے مسئلہ کو جنم دیا ہے. گو اسے نیا تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، اور ہر دور میں ہی ایک طبقہ اس کا پیرو رہا ہے. مگر اس دور میں جس کثرت کے ساتھ اس کی طرف توجہ ہے، اس نے اکثریت کو ہی اپنے اندر سمو لیا ہے. وہ مسئلہ ہے کثرت مال کے حرص، اور اس حرص کا سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو غرباء سے ناروا سلوک ہے. کیونکہ ذاتی مال بنانے سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی، مگر امراء کا غرباء سے ناروا سلوک بعض لوگوں کے لیے ابتلا کا باعث بن جاتا ہے. قارئین کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے اس موضوع کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مال کی حرص کی پیش گوئی. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر ہمارے پاس آئے. ان پر ان کی ایک چادر کے سوا کچھ نہ تھا، جس پر چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، آپ رو دیے، اس وجہ سے کہ جن نعمتوں میں وہ تھے اور وہ حال جس میں وہ آج تھے، کیونکہ آپ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد اسلام لانے پر انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے کوئی صبح ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو ایک اور جوڑا پہنے گا، اور اس کے سامنے ایک پلیٹ رکھی جائے گی اور دوسری اٹھا لی جائے گی، اور تم اپنے گھروں پر پردے ڈالو گے جس طرح کعبہ پر پردہ ڈالا جاتا ہے. لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اس دن اپنے آج کے دن سے بہتر ہوں گے اور ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے، محنت و مشقت میں ہماری کفایت کی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اپنے اس دن سے تم آج بہتر ہو. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ. گو بتا دیا کہ آج تم بہتر ہو. مال آنے کے بعد مصروفیات اور بھی بڑھ جائیں گی، اس لیے موجودہ حالت آئندہ آنے والے دنوں سے بہتر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ آج غربت ہے، مگر تم پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا، پھر تمہیں بشارت ہو اور اسی بات کی امید رکھو جو تمہیں خوش کرے گی. بخدا تمہارے متعلق مجھے محتاجی کا اندیشہ نہیں، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں دنیا تمہارے لیے اس طرح کشادہ نہ ہو جائے جس طرح ان لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی جو تم سے پہلے تھے، اور پھر تم اس میں اس طرح ایک دوسرے سے بڑھ کر حرص کرنے لگو جس طرح انہوں نے کی، اور یہ حرص تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کیا. صحیح البخاری کتاب الجزیہ. جنت کے وارث فقراء. گویا یہ ایک ایسی بات تھی جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خدا تعالیٰ سے علم پا کر جان چکے تھے. آپ جانتے تھے کہ یہ دنیا بہت میٹھی ہے، اور یہ مٹھاس ہی ہے جو حشرات الارض کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. مگر آپ تو اپنی امت کو دنیاوی وجود نہیں بنانا چاہتے تھے،
بلکہ جنتوں اور جنت الفردوس کا مکین بنانا چاہتے تھے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ معراج کی رات جہنم اور جنت کا نظارہ فرما چکے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کی امت فردوس کی وارث بنے، نہ کہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں کی۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو میں نے اس کے اکثر باشندوں کو فقراء پایا۔ سنن ترمذی کتاب صفت و جہنم۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ فقیر و محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے نصف دن قبل جنت میں جائیں گے، اور وہ نصف دن 500 سال کا ہے۔ مسند احمد بن حنبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نمونہ۔ اسی لیے آپ نے اپنی ذات کے لیے اللہ سے وہی مانگا جس کا انجام اچھا تھا۔ اس کی مثال آسان الفاظ میں یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ ملیریا کی بیماری ایشیا اور افریقہ میں عمومی بات ہے، اور ڈاکٹر جانتا ہے کہ جب تک میں مریض کو کڑوی دوا نہیں دوں گا تب تک یہ صحت یاب نہ ہو سکے گا، اور یہ کڑوی دوائی اس مریض کی بقا اور آئندہ کے دنوں میں نعمتوں سے خوب مزہ لینے کے واسطے ضروری ہے۔ پس وہ مریض کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دوا اسی کے فائدہ کے لیے ہے۔ یہی صورتحال آپ کی زندگی میں نمایاں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد۔ الممتحنہ آیت نمبر 7۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے ان میں ایک نیک نمونہ ہے، یعنی اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہے، اور جو اعراض کرے تو جان لے کہ یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو غنی ہے اور صاحب حمد ہے۔ عموماً اس آیت کے پہلے حصہ کا تو کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، مگر دوسرے حصہ کا کم ہی ذکر سننے میں ملتا ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہے، یعنی چاہے اس دنیا میں وہ عمل مشکل اور کٹھن ہو، مگر وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کا باعث ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ایک حاذق طبیب کی طرح بتا دیے ہیں کہ اگر تم ہر عمل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو ابدی زندگی کو پالو گے اور ان نعمتوں کے وارث ہوگے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق۔ آئیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، الفقر فخری، میرا فخر فقر میں ہے، یعنی اللہ کی رضا کا طالب ہوں، مجھے دنیا سے کیا لینا۔ سنن الترمذی میں ایک حدیث اس بات کو تفصیل سے بیان کرتی ہے، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، جب اٹھے تو پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر تیار کر لیتے جس سے بدن مبارک کو راحت پہنچتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال تو دنیا میں ایسی ہے کہ کوئی سوار چلتے چلتے ذرا سی دیر کے لیے کسی درخت کے سایہ میں ٹھہر گیا، پھر تھوڑی دیر بعد چل پڑا اور اس سائے کو چھوڑ گیا۔ سنن الترمذی ابواب الزہد۔ پھر حضرت عمر کی بھی اسی تائید میں حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ چٹائی پر تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور آپ ازار پہنے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ آپ پر کچھ نہ تھا، اور چٹائی نے آپ کے پہلو پر نشان ڈال دیے تھے، تو کیا دیکھتا ہوں
کہ ایک سا کے برابر تھوڑے سے جو ہیں اور چمڑا رنگنے کے لیے کیکر کے پتے کمرے کے ایک گوشے میں اور ایک بے رنگی کھال لٹکی ہوئی تھی۔ میری دونوں آنکھیں بے اختیار بہہ پڑی۔ فرمایا تم کیوں روتے ہو اے ابن خطاب؟ میں نے کہا یا نبی اللہ میں کیوں نہ روؤں اس حال میں کہ اس چٹائی نے آپ کے پہلو پر نشان ڈال دیا ہے اور یہ آپ کا چھوٹا سا کمرہ ہے۔ میں اس میں کچھ نہیں دیکھ رہا مگر وہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ کسرا اور کیسر پھلوں میں اور نہروں میں ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے خالص اور چنیدہ ہیں اور یہ آپ کا خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ پر پیش کیا تاکہ وہ میرے لیے مکہ کو سونا بنا دے۔ میں نے عرض کیا نہیں اے میرے رب، بلکہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب مجھے بھوک لگے تیری طرف تضرع کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب میں سیر ہوں تو تیرا شکر کروں اور تیری حمد کروں۔ سنن ترمذی کتاب الزہد۔ فقر باعث رحمت۔ مال کی قلت کسی طرح بھی بری چیز نہیں۔ اس ضمن میں چند احادیث ذیل میں درج ہیں۔ امام ترمذی لکھتے ہیں حضرت قتادہ بن نعمان نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الطب۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یقیناً میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے عرض کیا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے 3 مرتبہ ایسا کہا۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر کے لیے ڈھال بنا لو، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس کی طرف بہتے ہوئے سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد۔ پھر امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناپسند ہیں، ایک موت، اور موت جبکہ مومن کے لیے فتنہ سے بہتر ہے، اور دوسرا اسے مال کی قلت ناپسند ہے، حالانکہ مال کی قلت سے حساب بھی کم ہوگا۔ الجامع صغیر۔ یعنی اللہ اپنے کامل علم سے جانتا ہے کہ میرے مومن بندے کے لیے کیا بہتر ہے، اسی لیے وہ اس کو ایسے حالات سے گزارتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مومن بندہ اگلے جہان کی جنتوں کا وارث ٹھہرتا ہے۔ دنیا سے محبت کی وجہ۔ پس ان سب روایات سے یہ تو روشن ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور عمل کس بات کو ظاہر کر رہا ہے، مگر جیسا کہ مضمون کے آغاز میں بتایا کہ انسان طبی طور پر مال کی حرص رکھتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ امام النسائی اپنی کتاب میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور آگ کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جنت کو بھی اور جو کچھ بھی میں نے اس میں رہنے والوں کے لیے تیار کیا ہے دیکھو۔ انہوں نے اس کو دیکھا، واپس آئے اور عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم جو کوئی بھی اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں حکم دیا اور اس کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اب اس کی طرف جاؤ اور اس کو دیکھو اور جو میں نے اس میں رہنے والوں کے لیے تیار کی ہے اسے بھی۔ تو جبرائیل نے اس کو دیکھا کہ وہ تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب شاید اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ اور جہنم کو دیکھو اور جو کچھ میں نے اس میں رہنے والوں کے لیے تیار کی ہے اسے بھی۔ پس جبرائیل نے جہنم کو دیکھا تو اس کے بعض حصے بعض پر چڑھے ہوئے تھے۔ وہ واپس آئے اور عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم اس میں تو کوئی ایک بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے جہنم کے بارے میں حکم دیا اور اس سے شہوات سے گھیر دیا گیا اور فرمایا دوبارہ جاؤ اور اس کو دیکھو۔
تو انہوں نے یعنی جبریل نے اس کو دیکھا تو وہ شہوات سے ڈھانپ دی گئی تھی۔ وہ واپس لوٹے اور عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب شاید کوئی بھی بچے گا نہیں مگر اس میں داخل ہوگا۔ سنن النسائی باب الایمان۔ پس یہ خدا تعالیٰ کو بھلانے والی خواہشات ہیں جن کی اندھا دھند تقلید کی وجہ سے دنیا جہنم کی طرف دوڑی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد۔ فقراء کی وجہ سے برکات۔ پھر لوگ اپنی کم علمی کے باعث آپ کے پاس آ کر فقراء و مساکین کی شکایت کرتے تھے۔ ایسے مواقع پر بھی آپ نے نہایت عمدگی سے بتایا کہ فقر کوئی ناپسندیدہ بات نہیں بلکہ کئی پہلو میں بابرکت ہے۔ حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ سنن الترمذی کتاب الجہاد۔ پھر اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا۔ محنت مزدوری کرنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ سنن الترمذی کتاب الزہد۔ پھر جنگ میں فتح کے بارے میں بھی آپ کا ایک ایسا ہی ارشاد ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، بلا شبہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الجہاد۔ یعنی مالداروں کو، طاقتوروں کو بتایا کہ یہ جنگوں کی فتح مال و اسباب کی بنیاد پر نہ سمجھنا بلکہ یہ فتوحات اذن الہی اور تائیدات الہی کا نتیجہ ہے، اور اس میں جتنا حصہ تمہارا ہے اتنا ہی ان فقراء و مساکین کا ہے جو دعاؤں کے ہتھیار سے تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں حدیث ہے، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے۔ اگر زمین پر چرند پرند نہ ہوتے تو ان کو کبھی بارش نہ دی جاتی۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن۔ یعنی انسانوں پر رحمت کا نزول ان میں موجود بے زبان جانوروں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کی دعا۔ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا مساکین سے محبت کیا کرو، پس یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں کہتے ہوئے سنا ہے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے میرے اللہ مجھے مسکین کے طور پر زندہ رکھنا اور مسکین کے طور پر موت دینا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر کرنا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کاف آیت 46۔ ہم اسے سب سے زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور تو ان پر زبردستی اصلاح کرنے والا نگران نہیں ہے، پس قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کرتا چلا جا جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے کے تحت اپنے قول و فعل سے عوام کو بتا دیا کہ کون سا راستہ کس طرف لے کر جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات۔ آئیے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق یعنی حضرت مسیح موعود کے ارشادات پر نظر دوڑاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں ایمانی کمزوری نے الہی محبت کو ٹھنڈا کر دیا ہے، دنیا کی محبت میں لوگ دبے جاتے ہیں، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ حضرت علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیشگوئی فرما چکے ہیں کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی اور وہ سارے کام کر دکھائے گی جو یہودی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہودی چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی داخل ہوں گے
تب فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کی تعلیم دینے والا پیدا ہوگا۔ اگر ایمان سریا میں معلق ہوتا تو وہ اسے اس جگہ سے بھی پا لیتا۔ فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 9۔ پھر فرماتے ہیں تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، تا اگر خدا تعالی چاہے تو کسی برہان یقینی کے مشاہدہ سے کمزوری اور ضعف اور کسل دور ہو اور یقین کامل پیدا ہو کر ذوق اور شوق اور ولولہ عشق پیدا ہو جائے، سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ خدا تعالی یہ توفیق بخشے۔ آسمانی فیصلہ روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 351۔ پھر فرماتے ہیں غرض نو انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان پر ٹھٹے کیے جاتے ہیں۔ ان کی خبر گیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے۔ جو لوگ غرباء کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاویں۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں اور اس خداداد فضل پر تکبر نہ کریں اور وحشیوں کی طرح غرباء کو کچل نہ ڈالیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 439 ایڈیشن 1988۔ پھر فرماتے ہیں وہ برگزیدہ خدا سید الرسول جس نے دنیا کی بادشاہ سے منہ پھیر کر کہا تھا کہ الفقر و فخری، یعنی فقر میرا فخر ہے، اس کو خدا نے بادشاہت دے دی۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک دن فاقہ چاہتا ہوں اور ایک دن روٹی، مگر خدا نے اس کو فقر و فاقہ سے بچایا۔ یہ خاص فضل ہے۔ اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 134۔ پس ہم احمدی دنیا میں واحد جماعت ہیں جو اولین تا آخرین سب انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مساکین و فقراء کو قطعاً حقیر نہ جانیں اور ان سے حد درجہ نیکی اور احسان کا سلوک رکھیں، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے 3 چیزیں مرنے والے کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اہل اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں۔ اس کا اہل اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور عمل باقی رہ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد۔ پس مالدار بھی ہوں اور نامہ اعمال میں فقراء سے اچھا سلوک بھی نہ لکھا ہو تو خدا تعالیٰ کے حضور کہیں ہم گناہ گاروں کی صف میں نہ لکھے جائیں۔ پس رمضان المبارک کا مہینہ آن پہنچا ہے، جہاں اپنی روحانیت کو بڑھانے کی کوشش کریں وہاں اپنے فقراء و مساکین کو بھی نہ بھولیں اور بظاہر نہ دکھنے والے ان لوگوں کو بھی نہ بھولیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساکین وہ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ انہیں غنی کر دے، اور وہ لوگوں سے مانگنے سے شرماتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے پڑھ کے نہیں مانگتے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنے والا اور ان کی دعاؤں کا وارث بنائے، آمین۔ اس مضمون کے لکھنے کا مقصد قارئین کو قطعاً دنیا کی نعمتوں سے متنفر کرنا نہیں، اس کا مقصد صرف ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی اس موضوع پر بحث کی جائے گی کہ اسلام نے رہبانیت اور تارک الدنیا یا مال کمانے کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے۔